کیا آپ جانتے ہیں بایو گیس ایک قیمتی خزانہ ہے جس سے سالانہ اربوں ڈالرز بچائے جا سکتے ہیں۔ دوستو، بایو گیس جانوروں کے فضلے یا کوڑے کرکٹ سے توانائی کا حصول ہے۔ میتھین گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ، ہائیڈروجن اور دوسری گیسوں کا مرکب ہے جس کا اہم جزو میتھین گیس ہے۔ اس گیس کی کوئی بو نہیں ہوتی اور دھواں پیدا کیے بغیر جلتی ہے۔ بایو گیس پیدا کرنے کے لیے کسی بھی بہت بڑی ٹیکنالوجی یا قیمتی خام مال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ نامیاتی کچرے سے پیدا ہوتی ہے جو عام طور پر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، نامیاتی کچرے سے مراد ایسی پالتو اور غیر ضروری اشیاء ہیں جو جلدی گل سڑ جاتی ہیں۔ جانوروں کا گوبر، بچی کھچی غذا، غذائی کچرا اور ایسی ہی بیکار اور پالتو چیزیں جنہیں ہم روزانہ کچرے میں پھینک دیتے ہیں، قیمتی توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بایو گیس پلانٹ میں عام طور پر جانوروں کا گوبر، گلے سڑے پودے، گھاس، پتے، سبزی منڈی کی گلی سڑی اور ضائع شدہ سبزیاں اور پھل، ضائع شدہ گوشت اور باقیات، ہوٹلوں میں بچ جانے والا کھانا، مرغی خانوں کی ضائع شدہ خوراک وغیرہ بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ گھر کے ضائع ہونے والے سالن، دودھ، سبزی اور پھلوں کے چھلکوں وغیرہ کو استعمال کر کے بھی گیس تیار کی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس پر بہت زیادہ لاگت نہیں آتی اور استعمال میں بھی کم خرچ ہوتی ہے۔ بایو گیس پلانٹ لگانے کے لیے 16 اسکوائر فٹ جگہ اور 10 سے 12 دن درکار ہوتے ہیں، جبکہ ایک پلانٹ کی تکمیل پر تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بایو گیس کا پروجیکٹ ان علاقوں میں شروع کیا جاتا ہے جہاں گیس کی قلت ہو۔ چند سال قبل پنجاب میں ایک شخص نے بایو گیس کا تجربہ کر کے بجلی اور گیس پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک پائیدار ایندھن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے بایو گیس کے ذریعے نہ صرف اپنے گھر کا چولہا جلایا بلکہ اس کے ذریعے گیس سے چلنے والے جنریٹر سے بجلی بھی پیدا کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منی بایو گیس پلانٹ تیار کیا تھا جو ایک بڑا کارنامہ تھا۔ بایو گیس نامیاتی مرکبات سے آکسیجن کی غیر موجودگی میں پیدا ہونے والی گیس ہے جو استعمال میں معدنی گیس کی خصوصیات رکھتی ہے۔ یہ گیس کئی دہائیوں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں زیر استعمال ہو رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ باقی دنیا میں اس کی پیداوار کو فوقیت ملی اور اس کے طریقوں میں بھی جدت آئی۔ پاکستان میں بجلی کا زیادہ تر حصول ایسے بجلی گھروں سے کیا جا رہا ہے جو تیل پر چلتے ہیں اور ملکی آمدن کا بڑا حصہ تیل کی درآمد پر خرچ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ منگلا اور تربیلا جیسے سستی بجلی کے ڈیم تو ہیں، لیکن اس بجلی کو دور دراز کے علاقوں میں گریڈ اسٹیشنز کے ذریعے پہنچانا اس طریقے کو مزید مہنگا کر دیتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان اور سندھ میں موجود کوئلے کے وسیع ذخائر کو بجلی کی ممکنہ پیداوار کا اہم ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئلہ جلانا ایک ماحول دوست رویہ ثابت نہیں ہوتا۔ ہینز فضلے کو کھاد میں بدلنے کے کام کا آغاز پہلے ہی کر چکے ہیں اور بہت جلد اس سے بجلی کی پیداوار بھی شروع کر دیں گے۔ دوستو، چند سالوں میں فضلے سے بجلی بنانے کی صنعت 4 گنا پھیل چکی ہے، لیکن امریکی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے یہ تو ایک خزانہ ہے جس سے سالانہ اربوں ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کے لیے کام کرنے والی کیتھلین سمتھ اور ان کی ٹیم نے اس سے پلاٹینم، چاندی اور سونا دریافت کیا۔ سونے اور چاندی جیسی دھاتوں کے علاوہ موبائل فونز اور کمپیوٹرز کی صنعت میں استعمال ہونے والا تانبا بھی فضلے سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے چلنے والی بایو بس متعارف کروانے والی توانائی کی فرم جینجیکو ویکسیسک واٹر اینڈ سیوریج کا ایک ادارہ ہے جو گزشتہ چند سالوں سے ایک ایسا نظام تشکیل دینے پر کام کر رہا ہے جس کے ذریعے بچے کچے کھانوں کو صاف اور قابل استعمال توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ بایو گیس کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال دنیا بھر میں صدیوں پہلے بھی کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص برطانیہ میں بجلی آنے سے پہلے اس کو زیر زمین نکاسی کے پائپوں میں سے نکال کر توانائی کی ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں۔